السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم، حرام کی گئیں تم پر، امہاتکم، مائیں تمہاری۔ یہ ہم لفظی ترجمہ کریں گے آیت نمبر 23 تک۔ حرمت، حرام کر دی گئیں، علیکم تم پر، امہاتکم، مائیں تمہاری، و بناتکم، اور بیٹیاں تمہاری۔ اب ماؤں میں کون کون شامل ہے؟ سوتیلی مائیں جن کا ابھی ہم ذکر پڑھ چکے ہیں، اور پھر اس میں نانی، دادی، سب رضائی، دودھ پلانے والی سب مائیں۔ وبناتکم، اور بیٹیاں تمہاری۔ بیٹیاں کون کون سی؟ اللہ کی، خیافی، یہ بیٹیاں، اور نانی، نواسی، پوتیاں، یہ تو سارا شامل ہے نا، ان سب میں بھی یہ حکم آ جاتا ہے۔ یعنی جو تمہاری بیوی کی بیٹیاں ہیں پہلے سے، ان کا آگے حکم آئے گا کہ وہ کس طرح سے ہیں، کیسے حلال ہو سکتی ہیں وہ بیٹیاں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اخوا، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور بہنیں تمہاری۔ بہنوں میں کون کون سی بہنیں شامل ہیں؟ عینی، اللہ کی، خیافی، رضائی، سب بہنیں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، دودھ پینے والی بھی، ماں باپ ایک ہیں، ماں ایک ہے، اور یا پھر سگے ہیں سب۔ وعماتکم، اور پھوپھیاں تمہاری۔ عم چچا کو بھی کہتے ہیں اور عم پھوپھی کو بھی کہتے ہیں، عین میم میم، پھوپھیاں تمہاری۔ ٹھیک ہے، پھوپھی کون ہوتی ہے؟ باپ کی بہن۔ اب تو آنٹی کہنا شروع ہو گئے، لیکن اس بچے کو سمجھانا چاہیے کہ اس کو اصل رشتے سے ہی پکارا جائے، وہ زیادہ بہترین ہے۔ پھوپھیاں تمہاری، ان میں بھی سگی سوتیلی سب آ جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ عینی علاقی بنتے ہیں، میں مثال یہاں پر دوں گی اسما کی، کہ اسما علاقی بہن ہے ذیشان کی۔ ذیشان کے اب 2 بچے ہوئے ہیں، تو اسما پھوپھی بن چکی ہے، یہ چچا بن چکا ہے یوسف۔ تو اسما اس وقت اس کی علاقی پھوپھی ہے، اس کے بیٹا موسیٰ اس کا نام رکھا اس نے۔ اسما اس وقت اس کی علاقی پھوپھی ہے، ٹھیک ہے، سگی پھوپھی نہیں ہے، تو یہ بھی حرام۔ وخالاتکم، اور خالائیں۔ اب یہاں پہ بھی ہمارے اسما کی ہی مثال دوں گی، کہ برہان کی اخیافی خالہ، اس طرح سے۔ وخالاتکم، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سگی سوتیلی خالائیں یعنی اخیافی علاقی بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے۔ یہی نہیں کہ سادی اپنی، صرف اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، ایسے نہیں، سگی ایسے نہیں۔ وخالاتکم، اور خالائیں تمہاری۔ وبنات الاخی، اور بیٹیاں بھائی کی، بھائی کی بیٹیاں، یعنی کون؟ بھتیجیاں۔ اب اس میں بھائی کی بیٹیوں میں وہ بیٹیاں بھی شامل ہیں جو ربیبائیں ہیں، جو ان کی پہلی بیویوں میں سے ہیں، وہ بیٹیاں بھی حرام ہو جائیں گی، ربیبائیں۔ آگے پڑھیں گے آپ اس کو تفسیر۔ وبنات الاختی، اور بیٹیاں تمہاری بہنوں کی، اور بیٹیاں بہن کی، اختی یعنی بھانجیاں، ان میں بھی وہی حکم ہے۔ وامہاتکم، اور مائیں تمہاری۔ اب یہاں تک ختم کر دیں، تھوڑا سا ایسے لائن لگا دیں، اختی تک۔ یہ ہو گیا ہے نسب کے رشتے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محرمات نسبی، محرمات نسبی، ٹھیک ہے، نسب کے رشتے، یہاں تک۔ آگے آ رہے ہیں محرمات رضائی، دودھ کے رشتے، دودھ شریک بہن بھائی، خالائیں، ماموں، مامیاں، پھوپھیاں، سب اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ خالہ یعنی اس کا حکم کیا ہے کہ دودھ، یعنی اس حدیث میں آتا ہے کہ جو رشتے اسلامی شریعت میں رضاعت نسب کے ہم پلہ ہے، جو رشتے نسب کی بنیاد پر حرام ہیں وہ سب رضاعت کی بنیاد پر حرام ہیں۔ جتنے رشتے نسب کی بنیاد پر حرام ہیں وہ سب
دودھ شریک ہونے کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ آگے بتاتے ہیں کہ وہ کتنا دودھ یا کس طرح سے۔ آگے آ رہا ہے یہاں سے وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور مائیں تمہاری، اللاتی جنہوں نے، اللتی کی جمع اللاتی وہ جنہوں نے، ارزانکم دودھ پلایا تمہیں، وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری، دودھ شریک بہنیں، من الرضاعتی دودھ شریک، رضائی بہنیں جس کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کون سی تھی؟ شیمہ، ٹھیک ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور مائیں تمہاری بیویوں کی، کون؟ ساسیں۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ بیٹا آپ بیوی چھوڑ بھی دیتے ہیں نا تو تب بھی ساس حلال نہیں ہوتی قیامت تک کے لیے، یعنی نکاح ہوا ہے، دخول نہیں بھی ہوا، رخصتی نہیں بھی ہوئی، تب بھی قیامت تک کے لیے وہ ساس جو ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے، آگے بھی آئے گا وہ بھی بتاؤں گی۔ ابدی رشتے، یعنی یہ بھی ابدی محرمات، ابدی محرمات انہیں کہتے ہیں جو ابد تک، ہمیشہ کے لیے، یعنی میں نے قیامت کا لفظ استعمال کیا تاکہ تھوڑی سمجھ آ جائے، ابدی محرمات ان کو کہتے ہیں۔ اچھا یہ جو ابھی تک بیان ہو رہے ہیں، آگے آ رہا ہے وربائبکم، یہ ابدی محرمات میں نہیں ہے۔ ربائب، ربیبہ کہتے ہیں ایسی لڑکی کو کہ جو عورت کے پہلے شوہر میں سے، یعنی یا فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو وہ پہلے شوہر میں سے ہو، جیسے ربیبہ ہے بچے میرے بھی، تو ربائب ان کو کہا جاتا ہے۔ اور ربائب وربائبکم اور پرورش پانے والیاں تمہاری، اللاتی وہ جو، فی حجورکم تمہاری گودوں میں ہے۔ حجر کہتے ہیں، حجر کہتے ہیں حجر، حفاظت کو، تو گود کیا کرتی؟ حفاظت کرتی ہے، تو تمہاری گود میں، حجورکم گودوں میں آیا، یعنی کہ تمہاری گودوں میں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی کون؟ اللاتی وہ جو دخل تم بہن جن سے تم مباشرت کر چکے، یعنی جن سے تم دخول کر چکے وہ والی لڑکیاں۔ اگر تو نکاح ہوتا ہے کسی عورت سے، اس کی کوئی پہلی بھی لڑکی ہے، اگر نکاح ہوتا ہے مباشرت نہیں ہوتی اور طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر اگر بالفرض کہیں کوئی صورت بنتی ہے، کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ اس کی بیٹی اس عورت کی اس شخص پر حلال ہو جائے گی، یعنی وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابدی محرمات میں نہیں، ربائب جو ربیبائیں جو ہوتی ہیں۔ میں پھر پڑھ رہی ہوں، وربائبکم اللاتی اور پرورش پانے والی تمہاری، پرورش پانے والی، اللاتی وہ جو، فی حجورکم جو تمہاری گودوں میں ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی وہ جو دخل تم کہ دخول کیا تم نے، مباشرت کر چکے تم، بہنہ جن سے، تمہاری گودوں میں پرورش پانے والی وہ بیٹیاں، ربائب یعنی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا پس اگر نہیں ہو تم نے، ایسا نہیں ہوا کہ تم نے دخل تم مباشرت کی بہنہ ان سے، فلا جناح علیکم تو بس کوئی گناہ نہیں تم پر۔ وحلائل، حلیلہ کہتے ہیں، حلائل جو ہے، حلائل حلیلہ کی جمع، اور حلیلہ کہتے ہیں بیوی کو، حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ حلال ہوتی ہے، سب سے زیادہ حلال چیز بیوی ہی ہوتی ہے۔ وحلائل اور بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ جو، من اصلابکم تمہاری صلب میں سے، پشتوں میں سے، یعنی یہاں پر منہ بولا بیٹا نہیں ہے، اور منہ بولا بیٹا نہیں ہے اسی رسم کو ختم، جیسے کہ پہلے نکاح کر لیا جاتا تھا باپ کی بیوہ سے، اسی طرح ایک بات ہوتی تھی کہ اچھا بڑے عجیب و غریب سے الٹے قسم کے قانون تھے کہ باپ کی بیوہ سے تو نکاح ہو گیا، لیکن منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی اگر وہ چھوڑ دیتا یا وہ بیوہ ہو جاتی، اس سے نکاح حرام ہوتا۔ اس بات کو، اس رسم کو، جو رجالیت کی رسم کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کون تھی، زینب بنت جحش اور زید بن حارثہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ جب ان کا نکاح ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں پہ نکاح کیا تھا، بعد میں زمین پہ ہوا تھا، تو ان کا نکاح، ویسے بھی پھوپھی زاد بھی تھی اور کچھ اس طرح کے مسائل تھے کہ زید غلام تھے، کچھ اسٹیٹس کا بھی فرق تھا، کچھ اس طرح کے مسائل ہوئے، بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ کا چاہت کیا تھی کہ وہ ختم کیا جائے اس رسم کو، اس وجہ سے ان کو بیوی بنایا گیا۔
وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی الذین وہ جو من اصلابکم تمہاری صلب میں سے تمہاری پشتوں میں سے وان تجمعوا اور یہ بھی حرام ہے یہ حرمت علیکم آ رہا ہے سارے سب کے ساتھ کفایت گارا جو پیچھے ہے وان تجمعوا اور یہ کہ تم جمع کرو اکٹھا کرو بین الاختیین دو بہنوں کو درمیان دو بہنوں کے یعنی دو بہنوں کو دو بہنوں کے ساتھ ساتھ یہ تو قرآن کا ہے نا تو حدیث میں یہ آتا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے اور سبھی اس پہ متفق بھی ہیں اس میں کوئی وہ نہیں اختلاف نہیں ہے کہ خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی پھوپھی بھتیجی یہ بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اگر بہن فوت ہو گئی ہے ایک یا طلاق ہو گئی ہے تو پھر شادی ہو سکتی جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں آئی تھیں ایک فوت ہو گئی تھی تو دوسری اس طرح سے الا ما قد سلف اب ساتھ میں یہ ایک بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ ختم کر دیا جو ہو چکا سو ہو چکا پہلے کیا کیا نہیں ہوتا تھا سوتیلی ماؤں سے بھی نکاح ہوتے تھے منہ بیٹوں کی وہ بھی حرام سمجھا جاتا تھا اور اس طرح پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا تھا اور ذات کے تو رشتے سمجھ میں نہیں آتے تھے تو الا ما قد سلف الا مگر جو گزر چکا الا ما قد سلف الا مگر جو گزر چکا ہو چکا سو ہو چکا ان اللہ بے شک اللہ کان غفور الرحیم ہے بڑا بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہم اس کو ہی پہلے کریں گے اگر ٹائم ہوا تو پھر آگے دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 23 سورہ نساء اس کی تفسیر کریں گے حرمت علیکم حرام کر دی گئی تم پر امہاتکم تمہاری مائیں اچھا ماؤں میں سمجھ میں آ گیا کہ کون کون سی مائیں ہیں ٹھیک ہے ریوائز کریں گے آپ میرے ساتھ ستیلی آ گئی نانی دادی ساری آ گئی رضائی آ گئی دودھ جنہوں نے پلایا ہو اچھا اس کے بعد بیٹیاں وبناتکم بیٹیاں تمہاری بیٹیوں میں بھی سمجھ آ گئی کہ کون کون ہے سب آ گئی وخواتکم بہنیں اچھا یہ علاقی خیافی اس بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہوگا سوری میں نے اگر کر دیا تو وہ تو بہنیں ہوتی ہیں نا بہن بھائی ہوتے ہیں ہاں واخواتکم میں یہ بہنیں آ رہی ہیں خیافی اینی علاقی سب ہیں اور دوسری چار ہے دوسری کے اینی ہے علاقیہ اور خیافی ہے اچھا واماتکم پھوپھیاں بھی اسی طرح ہی آ گئی سدیلی ہیں چاہے سگی ہیں چاہے خیافی بہنیں تھیں چاہے علاقی بہنیں تھیں چاہے سگی بہنیں تھیں جو بھی تھیں اور خالائیں بھی اسی طرح ہی ہیں وبنات الاخی اور بتیجیاں بیٹیاں بھائی کی ٹھیک ہے بھتیجیاں وبنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی یہ بھی سگی اور سوتیلی سبھی آئیں گی اس میں شامل اور اب یہ ہو گیا کیا اس کو کیا کہا جاتا ہے محرمات نسبی ٹھیک ہے نون سین کے ساتھ نسبی نسب جس طرح لکھتے ہیں اور وہ نصبہ نہیں دوسرا نون سین با نسبی اب آ رہا ہے رضائی رشتے وہ مائیں جو جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو امہاتکم اللاتی ارضعنکم وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اب دودھ پلانا اس کو تھوڑا سا لیتے ہیں ہم کیونکہ اس میں بہت سارے اختلافی مسائل بھی ہیں لیکن ہم اس کو نہیں ڈسکس کرتے اتنا دودھ پلانا کہاں سے کیسے ثابت ہوگا رضاعت ثابت کیسے ہوگی ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 دفعہ 4 دفعہ کتنی دفعہ 5 دفعہ 5 دفعہ دودھ پلایا گیا ہو چاہے وہ چمچ سے پلایا گیا ہو چاہے چھاتی سے پلایا گیا ہو چاہے وہ فیڈر کے ذریعے پلایا گیا ہو چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو 5 دفعہ دودھ پلایا ہو پیٹ بھر کے پلایا گیا اور اس میں اب اختلاف اس میں ہے کہ 2 سال کی مدت کے اندر دودھ پلایا گیا ہو ٹھیک ہے 2 سال ایک یعنی میں ان چیزوں کو ہی لے لیتی ہوں جو راجے کو قول ہے کہ 2 سال کی مدت کے اندر دودھ پلایا گیا ہو یا 1.5 سال بھی کئی لوگ پلا لیتے ہیں اکثر بچوں کو 1.5 سال بھی لوگ پلا لیتے ہیں بہرحال اور پیٹ بھر کے نمبر 1 5 مرتبہ پلایا گیا ہو نمبر 2 کسی بھی طریقے سے پلایا گیا ہو نمبر 3
2 سال کی مدت کے اندر یا 2.5 سال کی مدت کے اندر، یعنی رضاعت کی مدت کے اندر اندر دودھ پلایا گیا ہو اور پیٹ بھر کر ہو پلایا گیا ہو، مطلب وہ جسم کا حصہ بنا ہو، وہ غذا اس کی پوری اس کو باڈی نے مطلب اس کا بلڈ بنایا ہو، اس کا جسم کا حصہ بنایا ہو، تب ہے رضاعت۔ ادروائز نہیں، اگر کسی عورت نے کو بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے اور اسے پکڑ کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا لیا اور 1-2 چسکیاں، ایسے ہی الفاظ آئے ہیں، 1-2 چسکیوں کے الفاظ اسی طرح ہی حدیث میں ہے، اس سے رضاعت ثابت مطلب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اس میں ایکسیپشنلی کیس بھی آیا تھا کہ حضرت حذیفہ تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک لے پالک بچہ تھا، اور اس کا کیا تھا کہ وہ ان کی بیوی نے جب پردے کا حکم آ گیا تو وہ بڑی پریشان ہوئی، بچہ تھوڑا بڑا بھی ہو چکا تھا، کہتے ہیں کہ جوان تھا، کچھ کہتے ہیں کہ مطلب ٹھیک تھا، بڑا تھا جس طرح عام طور پہ عمومی بچے ہوتے ہیں 10 سال کے، تو اس طرح سے تھا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگیں کہ سالم اس کا نام تھا، کہ سالم تو مجھے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اس نے مجھے شارٹ ڈریس میں بھی میں دیکھا ہوا، جس طرح عام طور پہ ہم لوگ گھروں میں شارٹ ڈریس پہنتے ہیں، تو اس طرح سے بھی دیکھا ہوا ہے، اور وہ ماں کی طرح سمجھتا ہے، تو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، ہم تو نہیں اسے چھوڑ سکتے، یعنی ہمارے ساتھ وہ بہت اٹیچڈ ہے، ہم اسے اپنے سے دور نہیں کر سکتے، اب ہمیں بتائیے ہم کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یوں کرو کہ تم اسے دودھ پلا دو۔ تو ایک جو میں اس سے سن رہی تھی تو کہ اس میں تھا کہ خود تو ان کا، کیونکہ دودھ بھی پلانے کے لیے دودھ چھاتیوں میں ہونا ضروری ہوتا ہے، ولادت بچے کی ہو تو تب ہے، تو ان کی بہن کے ہاں کو بچہ پیدا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو دودھ پلا دیا تھا، سالم کو، ٹھیک ہے، تو اتنے بڑے بچے کو تو خود پلایا بھی نہیں، لیکن اب وہ بات پھر کہاں سے سمجھ آئی جب ہم نے اور زیادہ اس کو دیکھا کہ دودھ یہی نہیں کہ چھاتی کے ذریعے ہی پلایا جاتا ہے، دودھ کسی بھی طریقے سے پلا دیا جا سکتا ہے اس کو رشتے کو محرم کرنے کے لیے۔ اچھا، اس حدیث کو بنیاد بنا کر، بیس بنا کر، اس واقعے کو بیس بنا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے، چھوٹے بچے یا لڑکے یا اس طرح کے، کیونکہ آپ سے ہی آدھا دین پہنچا ہے، تو پھر اپنی کسی بھانجی بھتیجی سے دودھ پلوا دیتی، وہ بھی تبھی ہے نا، مائنڈ میں آتا تو ہے نا کہ اتنے بڑے بچے کو آپ کیسے دودھ پلا سکتے ہیں، تو وہ پھر وہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دودھ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے پلایا جا سکتا ہے، لیکن مطلب شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، چاروں امام اس پہ نہیں، مطلب صرف امام ابن تیمیہ اور ایک نام آتا ابو داؤد ظاہری۔ امام ابن تیمیہ کا بڑا نام ہے رحمہ اللہ، یا فقہائے اہل حدیث جو ہوتے ہیں یہ صرف اس کے قائل ہیں۔ بہرحال مسئلہ جو ہے نا یہ اس کا اختلافی مسئلہ، کہ کچھ اس کے قائل ہیں کہ مزہ کیا ہے، اصل میں اصول کیا بیچ میں سے ہے، مسئلہ کہاں پہ کھڑا ہے کہ عدت کے رضاعت کی مدت کے اندر اندر دودھ پلانا، مسئلہ یہاں سے کھڑا ہے، تو وہ اس چیز کو، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ صرف سالم کی والدہ جو ان کی بولی ماں تھی انہی کے لیے، لیکن چونکہ حدیث میں یہ بات آتی ہے تو بہرحال یہ ایک اور صورت ہے، لیکن راجح جو قول ہے وہ یہی ہے کہ 2 سال کی مدت کے اندر اندر رضاعت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اختلاف آتا ہے، کیونکہ اگر 2 سال سے اوپر ہو گیا، یہ تو ڈن ہے نا کہ 2 سال کے اندر اندر آپ جس مرضی کو دودھ پلا دیں آپ کا وہ محرم رشتہ بن جائے گا، لیکن 2 سال یا 2.5 سال کی مدت کے بعد اگر آپ کرتے ہیں تو وہاں پہ آ کے اختلاف ہوتا ہے۔ بہرحال آگے آ رہا ہے مساہرت، سسرالی رشتے، یہ ہو گیا بنات ہو گیا، کہاں تھا، رضا، واخواتکم، بہنیں بھی پھر ہو گئیں، ٹھیک ہے، جتنے رشتے، خالائیں، پھوپھیاں، جس طرح آپ کی اصلی پھوپھی، اصلی خالہ، سگی ماں، سب وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، رضاعت کی بنیاد پر وہ بھی سب حرام ہو جاتے ہیں، سب، کلہم، جتنے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہ ہے مساہرت، مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتوں کو،
مساہرت میں بھی کچھ رشتے جو ہیں وہ ابدی حرام ہیں، جیسے کہ وہ ابھی ہم پڑھیں گے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، مائیں تمہاری عورتوں کی بیویوں کی، یعنی اگر ماں اور بیٹی سے شادی ہو گئی ہے تو ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، چاہے دخول ہوا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. وَرَبَائِبُكُمْ، اور ربیبہ اللتی، وہ جو تمہاری گودوں میں جنہوں نے پرورش پائی ہے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے یعنی بیویوں میں سے، اللتی وہ جو دخول کر چکے بہنہ ان سے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دخلتم، اور اگر تم نے دخول نہیں کیا بہنہ ان سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو. اب آ رہا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں، یہ کون ہے؟ بہو. اب قیامت تک کے لیے یہ بھی ابدی محرم ہے کہ اگر نکاح کے بعد رخصتی ہوئی ہے نہیں ہوئی، ہمیشہ کے لیے سسر جو ہے وہ جو بہو ہے وہ حرام ہے، وہ حرمت والا رشتہ ہے، چاہے بیٹے کی رخصتی ہوئی، دخول ہوا نہیں ہوا، تب بھی وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. ہمیشہ یہ ابدی محرمات ہیں، سمجھے؟ ایسے ہی ہے جیسے اپنی ماں اور اپنا باپ، ایسے ساس سسر اتنے گہرے رشتے ہیں، آج کل تو ویلیو ہی نہیں لوگ دیتے، ایسے ہی ہے نا. اور آج کل کیا کہتی ہیں لڑکیاں؟ سب سے پہلے ساس زندہ ہے، سسر کے ساتھ تو بانی کرتی ہے. اچھا بہرحال انہیں بھی آگے سے انہیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے، دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. اللہ رحم فرمائے. تو دونوں ساسیں بہت اچھی، بہت اچھی. اچھا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں، ٹھیک ہے. الذین وہ من اصلابکم جو تمہاری صلب میں سے ہیں، یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں. حلائل حلیلہ، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. حلیلہ کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو. اور اس میں منہ بھولے بیٹے بھی شامل نہیں ہے. منہ بھولے بیٹے کی بیوی آپ کی بہو نہیں تسلیم کی جائے گی، یا اگر اسے رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا، یہ کہ جمع کرو، بین الاختین دو بہنوں کو، ٹھیک ہے. خالہ بھانجی پھوپھی بھتیجی بھی اسی میں شامل ہیں. دو بہنوں کو جمع کرنا، بلکہ جو ہے وہ اس کو بہت سخت اس کا وہ کیا گیا. ایک امام ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو رشتوں کو ختم کرنے والی بات ہے، بیچ میں بغض آ جاتا ہے نا پھر، اس وجہ سے. اچھا ہاں، اور آگے آ رہا ہے الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے. چلنا آگے، کتنے رہنے دیں، وہ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک.